تکفیر پر گفتگو کرتے ہوئے سر آپ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ جھوٹ محض گناہ سے آگے بڑھ کر جب جرم بن جاتا ہے تو پھر ہم اس شخص کو جھوٹا متعین کر سکتے ہیں، مگر ایک شخص جو لمبی لمبی چھوڑتا ہے اپنے بارے میں اور واضح ہے اس کا عمل کہ وہ جھوٹی کہانیاں بیان کر رہا ہے اور اس کا یہ عمل ابھی تک گناہ سے جرم نہیں بنا کسی شخص کے خلاف، تو کیا اس کے اس جھوٹ پر بھی ہم اسے جھوٹا متعین نہیں کریں گے؟ اس پر ذرا رائے فرما دیں، رہنمائی فرما دیں۔ شکریہ۔ جی، کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے کے دو درجے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ میرا تجربہ کسی آدمی کے بارے میں ہو گیا، مجھے ذاتی طور پر رائے قائم کرنے کا حق حاصل ہے۔ اپنے احباب کو بھی میں بتا سکتا ہوں کسی ضرورت کے تحت کہ میرا تجربہ فلاں شخص کے بارے میں یہ جھوٹا آدمی ہے، دھوکہ دیتا ہے، فریب دیتا ہے۔ اس طرح کے معاملات شخصی زندگی تک بالکل ٹھیک ہیں، کیونکہ یہ فیصلے تو ہم کو کرنے ہوتے ہیں۔ اگر مجھے تجربہ ہو گیا ایک آدمی کا تو میں اس کے ساتھ کاروبار کرتے وقت، معاملہ کرتے وقت دیکھوں گا۔ اسی طرح اپنے کسی دوست کو، بھائی کو توجہ بھی دلاؤں گا کہ بھائی یہ جھوٹا آدمی ہے، دھوکے دیتا ہے، لوگوں کا مال لوٹ لیتا ہے۔ ابھی دیکھیے بہت سے اسکیم سامنے آ جاتے ہیں تو اس میں ہم فوری طور پر ایک دوسرے کو متنبع کرتے ہیں۔ ایک چیز ذاتی طور پر آپ کے علم میں آ گئی، اپنے ذاتی دائرے میں آپ کو اس سے بچنے کا بھی حق ہے اور دوسروں کو یہ بتانے کا بھی حق ہے کہ یہ جھوٹا آدمی ہے، اس کے معاملے میں احتیاط کیجیے گا۔ جب آپ معاشرے میں کھڑے ہو کر کسی شخص کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہیں تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، دوسرا کہہ سکتا ہے۔ جب آپ اس درجے میں آئیں گے تو پھر آپ کے پاس دو ہی راستے ہیں، یا اپنی بات کو ثابت کریں یا خاموش ہو جائیں۔ اس وقت آپ اگر بولتے رہیں گے تو اس کا اندیشہ ہے کہ آپ کی پیٹھ پر کوڑے برسا دیے جائیں۔ تو یہ دو بالکل الگ الگ دائرے ہیں۔ ذاتی معاملات کے دائرے میں جہاں کوئی قانونی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ ایک آدمی بدکاری کرتا ہے یا کسی عورت کے بارے میں معلوم ہو گیا، اپنے گھر والوں کو، اپنے اعزاء کو، کسی کو تعلقات کے معاملے میں آپ تنبیہ بھی کر دیتے ہیں کہ اس میں ذرا احتیاط کرنا۔ لیکن اگر آپ نے آگے بڑھ کر معاشرے میں یہ الزام لگا دیا تو آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید نے کہا کہ پھر 4 گواہ لاؤ ورنہ اپنی پیٹھ پر کوڑے کھاؤ۔ تو وہاں یہ تو نہیں کہا کہ تم نے جھوٹا لگا دیا ہے، نہیں، اس کے کچھ قانونی شرائط ہیں۔ تو سوسائٹی میں کوئی بات کرنا یا لوگوں کے سامنے جا کے کوئی بات کرنا یا عام لوگوں کے سامنے کسی چیز کی گواہی دینا، اس کے شرائط اور ہیں، اور ذاتی علم کی بنیاد پر اپنے دوستوں میں، اپنے احباب میں کوئی بات بیان کرنا، لیکن وہی پھر آپ کا ذاتی علم ہونا چاہیے، یعنی وہ سنی سنائی بات نہیں ہونی چاہیے۔ کسی نے آپ کو بتا دیا کہ فلاں صاحب تو یہ کرتے ہیں، آپ نے بھی آگے بیان کر دیا، اس میں تو بڑی سخت تنبیہ کی گئی ہے، اور یہ فرمایا حضور نے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دے۔ وہ پھر آپ کا ذاتی علم، ذاتی مشاہدہ ہونا چاہیے۔ بہت سے رہنما، لیڈر، علماء، دانشور ہیں جن کے بارے میں مثال کے طور پر میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ ان کی سیرت، کردار کیا ہے، تو اس کے بارے میں تو مجھے بات کرنے کا حق ہے۔ لیکن یہ کہ ان پر بھی اگر میں کوئی بات پبلک میں جا کے کروں گا جہاں چیلنج ہو سکتی ہے تو وہاں تو گواہی پیش کرنی ہوگی، اس سے نیچے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اس کے باقاعدہ قوانین ہمارے ہاں بھی ہیں اور دنیا بھر میں بھی ہیں۔ اگر آپ اپنی بات کی دلیل نہیں پیش کر سکے یا اس کو ثابت نہیں کر سکے تو بڑے بڑے جرمانے ہوتے ہیں، مغربی قومیں بھی کرتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کی بات فی الواقع غلط ہے، نہیں، آپ کو قانون کی سطح پہ ثابت کرنا تھا اس کو۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔